اپنے خوبصورت مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ تشریف لا رہے ہیں خطیب اہل سنت حضرت مولانا کفیل خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم ولا فخر، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الصادق الامین الکریم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، بالخصوص میرے استاذ محترم اور اس ادارے کے شیخ الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی انیس احمد صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ، حضرت کے حکم پر اس مرکز حق میں حاضری کا موقع اور توفیق ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کے چلانے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو اللہ کریم اپنی بارگاہ سے بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں پر اس علاقے میں حاضری کی اور اس جگہ پہ حاضری کی نسبت سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ بھی نہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی تصنع اور ملاوٹ والی بات نہیں کہ اس وقت میں ان حالات میں دینی ثقافت کے اور دینی امور کی نگرانی کے لیے پروردگار نے اس خانوادے سے جو کام لیا وہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص الخاص کرم اور مہربانی ہے۔ انسانی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ عطا فرمایا اس میں سب سے قیمتی چیز جان ہے۔ اپنی زندگی کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے انسان بے شمار کوششیں اور کاوشیں کرتا ہے، لیکن اسلام کے لیے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کی عزت و عظمت کی تحفظ کے لیے اور دینی امور کی حفاظت کے لیے جو سب سے قیمتی چیز جان ہوتی ہے، اس مسجد نے، اس ادارے نے اور یہاں کے بڑوں کے خانوادے نے اپنا وہ گرم تازہ لہو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو حضرات گزر چکے ہیں ان کی قبروں کو اللہ کریم نور سے منور فرمائے، جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ یہ درسگاہ، یہ خانقاہ، اس کی فیوز و برکات کو جاری و ساری رکھے، اور بڑوں کی طرف سے چلا ہوا یہ سلسلہ کہ ماہ مبارک ربیع الاول کی 12 تاریخ مبارکہ کو جو ایک اجتماع ہوتا ہے روحانی، ایمانی، اپنے جسم و روح کو
اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اللہ کریم نے پھر سے وہ موقع عطا فرمایا۔ سن 1447 ہجری کا ربیع الاول کا 12 تاریخ کا عظیم الشان اور بہترین بابرکت موقع اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، اور آج کی اس تاریخ میں حضور پرنور سرور دو عالم سرور سروراں امام الانبیاء نبی الثقلین صاحب قاب قوسین حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ عقیدت کے ساتھ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے 15 صدیاں بیت چکی ہیں، 1500 سال گزر چکے ہیں، مگر 15 صدیاں بیتنے کے بعد اس آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں، عقیدت میں، چاہت میں، الفت میں، ان کے ساتھ وابستگی میں، وفاداری میں، جان نثاری میں، جان سپاری میں اول دن اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام، جو شان و شوکت ان کو عطا فرمائی تھی وہ آج بھی موجود ہے، تا صبح قیامت موجود رہے گی، پائندہ رہے گی، تابندہ رہے گی۔ ہر آنے والا دن، ہر جانے والی رات آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ کی بارگاہ کا وہ پیغام بن کر آئے گی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب تیرے ذکر کو ہم نے بلندی عطا فرمائی ہے۔ آج 15 صدیاں بیتنے کے بعد اس کائنات میں، اس ساتوں بر اعظم کی دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس نام کو اللہ کریم نے عزت، مقام، شہرت، شان و شوکت عطا فرمائی، وہ نام نامی اس میں گرامی ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کسی مسلمان کی بات نہیں جو ہم کہیں بھئی صاحب اسلام ہے، مسلمان ہے، اس کی عقیدت کی بات ہے۔ آپ ماشاءاللہ لکھے پڑھے لوگ ہیں، نیٹ کا دور ہے، ایک انگلی کے فاصلے پر دنیا جہان کی معلومات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ابھی 2024 ختم ہوا، اس کے بعد 2025 جون کے اندر درمیانی حصے میں آیا۔ لندن کی بہت ساری تنظیموں نے جن کا کام سروے کرنا ہے، اور اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی، ان کی ذات، صفات، اخلاق، کردار، کوئی چیز بھی کسی سروے کی محتاج اور پابند نہیں ہے۔ انہوں نے سروے کیا کہ انفرادی طور پر اس کائنات میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام کون سا ہے۔ سن 2025 کے جون کے شماروں کے مطابق، ان کے اعداد و شمار کے مطابق 2025 کے اندر بھی 15 صدیاں بیتنے کے بعد اس کائنات میں کوئی ماں باپ جن کو اللہ کریم نعمت اولاد سے سرفراز کرتا ہے، بیٹے جیسی نعمت عطا کرتا ہے، تو سب سے ذوق اور شوق کے ساتھ جس نام نامی اس میں گرامی کو وہ اپنی اولاد کا نام رکھنا پسند کرتا ہے، وہ دو ہی نام ہیں، یا لفظ محمد ہے یا لفظ احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبتیں ہم کو عطا فرما دی ہیں، اور نسبتوں کی بقا کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، انہی نسبتوں کو باقی اور برقرار رکھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ اور مختصر سی طالب علمانہ معروضات آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے 2-3 باتیں ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت میں چاروں طرف سے ان باتوں سے ہم نظر انداز ان کو نہیں کر سکتے۔ یہ اس طرح سے ہے کہ مثال دی جاتی ہے کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لے تو اس کی جان بچ نہیں سکتی۔ آج بلی کی بات نہیں، آج سانپ کی بات ہے۔ سانپ کو دیکھ کر اگر کوئی انسان یا کوئی جاندار آنکھ بند کر لے تو جان بچ نہیں سکتی، اس کے لیے چاروں طرف سے ایک سیلاب موجود رہتا ہے۔ اس وقت بلی کی بات نہیں، سانپ اور قزدہوں کی بات ہے جو میرے اور آپ کے ایمان کو اپنی چاروں طرف سے سمیٹنا چاہتے ہیں، لپیٹنا چاہتے ہیں۔ کہیں مرزائیت، قادیانیت کا فتنہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو اسلام کے راستے سے برگشتہ کرنے کے لیے آپ بڑے پاکیزہ ماحول میں بیٹھے ہیں، بڑے مقدس اور تقدس ماحول کے اندر آپ جلوہ افروز ہیں۔ اللہ کریم نے آپ کو بہترین اساتذہ عطا فرمائے، تربیت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے پاکیزہ ماحول اللہ نے عطا کیا، آقا علیہ السلام کا ذکر کرنے کی برکت والی مجالس اللہ نے آپ کو عطا کی۔ اس وقت میں ہمیں اور آپ کو غیر محسوس انداز میں ہماری نوجوان نسل کو بڑی تیزی کے ساتھ، بڑے غیر محسوس انداز کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی چمک دمک دکھا کر اس دور کے 2 عظیم ترین بہت بڑے فتنے جن کے اندر ان کو بڑی تیزی کے ساتھ ہمارا کالج کا، یونیورسٹی کا، اکیڈمی کا پڑھنے والا نوجوان لڑکا لڑکی، ہمیں پتہ نہیں، ان کے ماں باپ کو پتہ نہیں، 2 تنظیموں کے ساتھ ان کو وابستہ کیا جاتا ہے۔ ایک LGBT کے نام سے تنظیم ہے جو میرے اور آپ کے، ہمارے بھائیوں کو، نوجوانوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو اس شدت کے ساتھ، اس خوشنما انداز کے ساتھ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ پاکیزگی کی زندگی کو ترک کرتے ہیں اور قوم لوط والے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے واشنگٹن میں دفتر بنا کر، لاہور میں، پاکستان میں، کراچی میں، اسلام آباد میں بے شمار اس کے شعبے شاخیں پیدا کر دیے گئے تاکہ ہم کو سیدھے رخ سے بھٹکا کر شیطان کے راستے پر لایا جائے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ
دجالی تنظیمات جو دجال کے نظام کو اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نظام سے مجھے آپ کو دور کرنا چاہتی ہیں، ایلومناٹی تنظیمیں، تحریکیں، ہمارے فیملی ولاگر کے ذریعے. اب میں ان باتوں کا تذکرہ نہ کروں تو کیا تذکرہ کروں؟ آج کے دور میں ہر نوجوان، ہر بچہ، بڑا، مرد، عورت، اس کی زندگی کا مصرف کار موبائل سے شروع ہوتا ہے، موبائل پہ ختم ہو جاتا ہے. جو شخص فیملی ولاگنگ کرتا ہے، دنوں کے اندر اس کا کام، کاروبار، روپے پیسے کی برسات اور چاروں طرف سے مادیت کا دورہ ہے. اخلاقیات، روحانیات، ایمانیات، ان تمام چیزوں کو رخصت کرنے کے بعد ایک مادیت، مادہ پرستی، دولت کی پرستی، دولت کے پجاری بنا کر ان کو دنیا کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے. وہ تمام کے تمام لوگ جو مشہور ترین فیملی ولاگر بن چکے ہیں، لوگوں کو، نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، یہ سب کے سب اس شیطانی نظام کا حصہ ہیں. یہ سب کے سب اس طاغوتی نظام کا حصہ ہے کہ جس میں ایک مسلمان شخص کو برغلا کر، بہکا کر یہاں تک مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر شیطان کا پجاری بن جاتا ہے، شیطان کو سجدہ کرتا ہے. 4-5 مختلف مدارج کے اندر اس کو یہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ تم اپنے سب سے قریب ترین جو عزیزی رشتہ دار ہے، ماں باپ کی شکل میں ہے، بچے کی شکل میں ہے اور بیوی کی شکل میں ہے، کسی دوست اور یار کی شکل میں ہے، ان کو تم نے شیطان کے قدموں پر نثار کرنا ہے اور وہ اللہ کے دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے. اس کا نام عبداللہ ہوتا ہے، اس کا نام عبد الرحیم ہوتا ہے، اس کا نام حسن ہوتا ہے، اس کا نام حارث ہوتا ہے، سلطان ہوتا ہے، فیضان ہوتا ہے. دیکھنے والا جانتا اور سمجھتا ہے کہ شاید یہ صاحب ایمان ہے، شاید اس کا تعلق مسلمان گھرانے سے ہے، مگر وہ اپنے مسلمان گھرانے کی نسبت اور تعلق کو ترک کر بیٹھتا ہے اور کفر کی گود کے اندر جا کر گر جاتا ہے. اس کے بعد ایک تیسرا طبقہ ہے جو دینی روپ اختیار کر کے، دینی رنگ و روپ اختیار کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے کمرہ بنایا، 4، 5، 15، 20 افراد اپنے دائیں بائیں اکٹھے کیے اور اس کے بعد کسی قسم کا پروگرام بنا کر یوٹیوب پر چینل بنا کر لوگوں کے ذہن کو ورغلانا، پریشان کرنا. اور اس میں سر فہرست جو شخص سب سے زیادہ لوگوں کے ذہنوں کو، ایمان کو، نوجوانوں کو ورغلانے کے لیے بیٹھا ہے، نمائندہ شیطان بن کر مرزا علی محمد انجینئر ہے، سب سے بڑا نمائندہ. اور اس وقت میں جو اس کو جیل میں ڈالا گیا، بہت سارے لوگ ہمارے کہتے ہیں ان کو شوق ہے بیچاروں کو سامنے آنے کا. ہم ان تمام راستوں سے گزر چکے ہیں، ہم کو تمام راستوں کا پتہ ہے، سب راستوں سے گزر چکے. یہ میڈیا کیا، سوشل میڈیا کیا، 20 سال تک ریڈیو پاکستان سے وابستگی رہی. اسی دوران فلاں چینل 20 چینل ہمارے سامنے بن گئے، ختم ہو گئے، پیغامات آتے رہے، فلاں طرح. اللہ کا کرم، عنایت، اساتذہ کی دعائیں، نہ ان چیزوں کی رمق کبھی تھی، نہ ہے، نہ آئندہ کے لیے کبھی ہوگی. جن لوگوں کو ان چیزوں پہ آ کے اپنا چہرہ مبارک دکھانے کا شوق چڑھتا ہے، وہ آ کر الٹی سیدھی باتوں کی تائید کرتے ہیں، بیتو کی باتوں کے ساتھ لگ کر الٹی سیدھی باتوں کے اندر ہاں میں ہاں ملانے کا ان کا شیوہ اختیار ہو جایا کرتا ہے. یہ مرزا علی محمد انجینئر، جس نے اس وقت میں ہمارے نوجوانوں کو، جن نوجوانوں کے پاس اپنے دین کا علم نہیں ہے، ان کے گھر کی ثقافت وہ نہیں ہے جو دین اور شریعت کی بقا اور برقراری کے لیے ضروری ہو، گھر کا ماحول وہ پاکیزگی طہارت والا ہے نہیں، قرآن پاک کے ساتھ تعلق ہے نہیں، اساتذہ علماء کی مساجد مجالس کے ساتھ تعلق اختیار کرنے کا ان کے پاس فرصت کا وقت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں صاحب اس نے جو بات کہی وہ صحیح کہی، اس نے جو بات کہی وہ صحیح کہی. اب اس وقت میں جو بات اس نے کہی ہے، جس بات کی بنیاد پر اس کو جیل میں ڈالا گیا، ہمارے بہت سارے ایسے حضرات، بہت سارے مفتیان کرام، بہت سارے علماء کرام وہ سوشل میڈیا پر آ کر یہ کہتے ہیں نہیں اس نے تو کوئی گستاخی کی ہی نہیں ہے. اب اس نے جو لفظ استعمال کیا ہے، میں وہ لفظ اس محفل میں استعمال نہیں کرنا چاہتا. اس بابرکت مقدس محفل میں میری زبان اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اپنے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام، جن کے بارے میں پروردگار قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ان کی آواز پر آواز کو بلند مت کرنا، اگر آواز اونچی ہو جائے گی تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں، سارے اعمال سب برباد ہو جائیں گے، ہفت ہو جائیں گے، وہ سب کے سب ضائع چلے جائیں گے. جس پیغمبر کا یہ رتبہ اور شان ہے کہ آواز پر آواز اگر بلند ہو جائے تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے اعمال سارے ضائع چلے جاتے ہیں. اس پیغمبر کے بارے میں گو کہ نقل کفر نباشت کا اصول موجود ہے کہ کفر کی بات کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، مگر پھر بھی دل نہیں چاہتا، طبیعت مانتی نہیں. اور میری آپ سے بھی درخواست ہوگی، میری آپ سے بھی مؤدبانہ التماس ہوگی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذات گرامی کے حوالے سے جب کبھی کوئی بات کریں، گفتگو کریں، خدا را الفاظ کو بڑے چن کر، بڑے چھان کر، بڑے پھٹک کر استعمال کیجیے گا، اس لیے کہ یہ تمام
الفاظ کی جو جوڑ اور بندش ہے، یہ تمام تر گردانیں ہیں جن لفظوں کی دنیا کے اندر جو 6929 زبانیں بولی جاتی ہیں، یہ تمام السنہ، یہ تمام کی تمام زبانیں اس نبی امی کی زبان کی حرکت کا صدقہ اور خیرات ہے کہ جس نے کسی سے سیکھا کچھ بھی نہیں تھا مگر ساری کائنات کو سکھانے والا تھا، جس نے کسی کی بارگاہ میں بیٹھ کر زانو تلمس طے کیا نہیں تھا مگر کائنات کا کوئی شخص اپنے علم پر، اپنے عمل پر، اپنے تقوی پر اعتبار کی مہر اس وقت تک لگوا نہیں سکتا جب تک نسبت جڑ نہ جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اور اس موقع پر میں اس صدی کے مجدد حضرت اقدس مولانا سید ابوالحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں، اور بڑے تمطراق کے ساتھ ایک سید زادہ یہ جملہ لکھتا ہے، فرماتے ہیں اس کائنات میں آدم کے فرزند کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں، آدم کے فرزند اربوں خربوں کروڑوں کی تعداد کے اندر، مگر آمنہ کا ایک فرزند ایسا تھا کہ جس آمنہ کے ایک اکیلے یتیم فرزند نے ان اربوں خربوں فرزند آدم کو وہ کچھ عطا فرمایا ہے کہ اگر وہ آمنہ کا فرزند اپنا دیا ہوا انعام واپس لے لے تو اس کائنات کے اندر نہ علم باقی بچتا ہے، نہ خیر باقی بچتی ہے، نہ علم، نہ عمل باقی بچتا ہے، نہ اخلاق باقی بچتا ہے، نہ اخلاص باقی بچتا ہے، نہ قربانی کا جذبہ باقی بچتا ہے۔ ایک فرزند آمنہ ایسا ہے کہ جس نے کائنات کو تمام تر اندھیروں سے نکال کر روشنی کی کرن دکھلا دی تھی، اور وہ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی محبت کو کم کرنے کے لیے، ان کی محبت کو دور کرنے کے لیے کبھی کہیں سے کوئی آتا ہے، کبھی کہیں سے کوئی آتا ہے، کبھی کہیں سے کوئی آتا ہے۔ مرزا علی محمد انجینئر، اس نے جو بات کہی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عیسائی لوگ ان لفظوں سے یاد کرتے ہیں، دال جیم الف اور لام، یہ لفظ اس نے استعمال کیا کہ یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں۔ کوئی دنیا کا عیسائی، کوئی دنیا کا کرسچن، کسی نے کبھی نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ نہیں کہا، کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میں نے پہلی سے لے کر 10ویں تک اس اسکول میں پڑھا جو چرچ کا اسکول تھا، جس میں چرچ تھا۔ میرے ساتھ پڑھنے والے آدھے سے زیادہ کرسچن تھے۔ میری پہلی سے لے کر 5ویں تک کی استانیاں کرسچن تھیں۔ محبت کے ساتھ، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ کرسچن استانیاں انہوں نے گود میں پالا اور محبت کے ساتھ کھلایا پلایا، اور اللہ نے مولوی بنا دیا۔ چرچ میں جانا آنا ہوتا تھا، دیکھتے تھے، سب ہمارے سامنے موجود تھا۔ بالکل جھوٹ ہے، بکواس ہے، ایسا کوئی لفظ کسی کرسچن نے، کسی پادری نے نہیں بولا۔ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور غور کریں، سوچیں، فکر کریں۔ نوجوانوں، ہر کسی چیز کو آپ نکالتے ہیں، آپ کے سامنے چینل آتا ہے، یوٹیوب کا چینل آ جاتا ہے کہ صاحب یہ کہتا ہے، کہہ رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، مرزا علی محمد نے یہ کہا، انجینئر نے یہ کہا، مولویوں سے یوں، فلاں سے یوں، فلاں سے یوں۔ اس نے جو کچھ بھی کہا، میں آپ کو حوالے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام کے بارے میں جو لفظ اس نے کہا کہ عیسائی نبی علیہ السلام کو یوں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دال جیم الف اور لام، یہ لفظ ادا کرتے ہیں۔ یہ اس بدبخت اور بدنصیب انسان نے کہا، کوئی عیسائی یہ کہتا نہیں، کسی عیسائی نے اپنی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی۔ یہ لفظ استعمال کیا تو کس نے کیا ہے؟ یہ لفظ استعمال کیا اس بدبخت اور بدنصیب نے جس کو مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی، جس نے اپنی زبان سے نکلنے والے ناپاک کلمات کو لفظ دیا روحانی خزائن کا، روحانی خزائن کہ روح کو بڑھانے والے خزینے اور دفینے اور پتہ نہیں کیا چیزیں، روحانی خزائن۔ اس میں ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جس کا نام ہے کشتی نوح، کشتی نوح۔ اور یہ جو کچھ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اساتذہ کرام کو سبق سنانے کے لیے، میں کسی لکھی پڑھی اخبار کی خبریں نہیں بتا رہا۔ شہید اسلام حضرت اقدس مجاہد ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی خدمت اقدس میں حاضری دے کر یہ ختم نبوت کے 2 الفاظ ان سے پڑھے، میرے استاذ مکرم تھے حضرت شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کشتی نوح اس رسالے کا نام، روحانی خزائن بڑی کتاب کا نام، اور اس میں اس بدبخت اور بدنصیب نے یہ لفظ استعمال کیا کہ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں دال جیم لام الف کے الفاظ اور فلاں اور فلاں اور فلاں، اس کے علاوہ کسی کتاب کے اندر کہیں نہیں ہے۔ غور کریں، سوچیں کہ مرزا علی محمد انجینئر کے سورس آف انکم، سورس آف انکم کا معنی ہوتا ہے ذرائع آمدن۔ مجھے بھی پتہ ہے کہ سورس آف بتانے کے لیے جو لفظ استعمال کرنا چاہیے وہ لفظ یہ ہے کہ اس کے جو ذرائع معلومات ہیں، مگر ذرائع معلومات اس وقت میں ذرائع معقولات ہیں، اس کے جو کمائی کرنے کے ذرائع ہیں، اس کے جو جاننے، سوچنے، پرکھنے کے ذرائع ہیں،
اس کا جو مطالعہ کرنے کا سب سے بڑا میدان ہے وہ کیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کو وہ پڑھتا ہے، اس کے جھوٹے اور ناپاک علم سے، جو علم کے نام پر دھبا ہے، اس سے وہ اپنے آپ کو فیض یافتہ کرتا ہے اور دنیا کے اندر انتشار پیدا کرنے کا کام کر رہا ہے۔ لہٰذا میری آپ سے بڑی مؤدبانہ درخواست ہے کہ آج آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے اس 1500 سالہ، اب میری بہت مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، کسی وقت بھی خدارا نبی مکرم سرور دو عالم آقا نامدار سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو موضوع بحث کبھی نہ بنائیے گا۔ میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، آپ ان کی ذات کو موضوع بحث بنائیں کس اعتبار سے کہ میرے پاک نبی میں اخلاق تھا، کردار تھا، اخلاص تھا، ایثار تھا، محبت تھی، علم تھا، اولین و آخرین کا علم تھا، جو کچھ بھی تھا وہ تھا۔ ہاں، مثبت کے طور پہ پیش کیجئے گا، منفی کے طور پہ کچھ پیش نہ کیجئے گا، اس لیے کہ بسا اوقات ہم ان کی بات کے لیے منفی کرتے کرتے وہاں تک چلے جاتے ہیں، اس مقام تک چلے جاتے ہیں کہ جو مقام آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے برخلاف ہوتا ہے۔ طلباء کرام، اساتذہ کرام، آپ میرے سر کے تاج، میں اوپر بیٹھا ہوں کیوں؟ اساتذہ کے حکم سے، تاکہ میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، مخاطب ہو سکیں، وگرنہ آپ طلباء کرام، اساتذہ کرام سر کے تاج ہیں، آپ کے لیے بہت بڑا تخت و تاج ہونا چاہیے جس پر آپ کو بٹھایا جائے۔ آپ سے بلند بیٹھ کر ہماری شان میں اضافہ نہیں، فقط ایک بات کو پہنچانے کے ذریعے کے طور پر یہ بات ہے۔ میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جب کبھی الفاظ کا انتخاب کریں، چناؤ کریں، بڑے سوچ کر، بڑے سمجھ کر، بڑے چھان کر، بڑے پھٹک کر، یہ الفاظ، یہ زبانیں، یہ جو کچھ بھی ہیں، خدا کی قسم یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار کی خیرات ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار کے عمل سے پروردگار نے سورج کو چمکنا سکھایا ہے، چاند کو دمکنا سکھایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کو اس طرح سے اپنے اندر بیدار کریں، پیوستہ کریں۔ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہم چونکہ چنانچہ میں لگے رہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ تھا کہ نہیں تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے کہ نہیں تھے۔ آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کبھی جاوید احمد غامدی صاحب ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں، کبھی کوئی اور صاحب تشریف لے آتے ہیں، کبھی غلام احمد پرویز کی فکر کا کوئی اور ذہن کے اندر خزاں رسیدہ شخص آ جاتا ہے کہ نہیں معراج تو جسمانی معراج تھی ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو خواب دکھا دیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک انسان راتوں رات وہاں سے وہاں چلا جائے، وہاں سے وہاں چلا جائے، وہاں سے وہاں چلا جائے؟ ارے میرے عزیز، میرے دوست، پروردگار کہتا کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو بندے کو لے گیا۔ اعتراض جب کرتے کہ جب اللہ کہتا بندہ چلا گیا، پروردگار قادر ہے، وہ پروردگار جو ابراہیم کی نار کو گلزار بنا سکتا ہے، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچا سکتا ہے، جو یوسف کے کرتے سے 40 برس کے بعد یعقوب کی بینائی کو لوٹا سکتا ہے، اس پروردگار عالم نے جب یہ تمام کام کر کے دکھائے ہیں، تو وہی پروردگار عالم اگر آمنہ کے یتیم بچے کو راتوں رات زمین سے آسمان پر لے کر جاتا ہے، واللہ العظیم میرے بھی استاد ہیں، مولانا اظہار صاحب کے بھی استاد تھے، مولانا نور محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم شرع عقائد پڑھ رہے تھے، خدا کی قسم 15 دن گزر گئے، وہ اللہ کا ولی ایک جملہ آتا ہے، معراج کا مسئلہ آتا ہے، معراج کو سمجھانے کی بات آتی ہے، ایک جملہ پڑھتے ہیں، فارسی کا شعر پڑھتے ہیں جلال الدین رومی کا کہ نہ ہر جائے مرکب تواں تاختن کہ جاہ سفر بایدن تاختن۔ ارے ہر جگہ پر انسان عقل کے گھوڑے پر بیٹھ کر نہیں جاتا، بعض مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر عقل جواب دے جاتی ہے اور عشق کی بیساکھی پر اس منزل کو طے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے پاک حبیب کو اگر سمجھنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو، تو کبھی عقل کے بے جان گھوڑے پہ سوار مت ہونا، وہاں پر عشق کی بیساکھی پر آگے جانا پڑتا ہے، عقل جواب دے جاتی ہے، اس عقل کے جواب دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے مقام کو شروع کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات معراج بھی کروایا ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کی امامت کروائی ہے، اور کیسی امامت کروائی ہے کہ صفیں باندھے کھڑے تھے سب نبی، صفیں باندھے کھڑے تھے سب نبی اور منتظر نظریں، صفیں باندھے کھڑے تھے سب نبی اور منتظر نظریں، کوئی بولا وہ دیکھو سب اماموں کا امام آیا۔ وہ سارے اماموں کی امامت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ جناب رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جائے مرکب تواں تاختن کہ جاہ سفر بایدن داختن، ہر جگہ عقل کی بیساکھی پر گھوڑے پر سوار ہو کر نہیں جاتے،
بعض مقامات پر عشق کی بیساکھی کے سہارے جانا پڑتا ہے، اپنی عقل کو پیچھے چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ کہاں سے آپ لے کر اس بات کو لائیں گے؟ عقل کے پیمانے پر پرکھ کے تو دیکھیے، عقل کہاں اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ عقل نے اس بات کو کہاں مانا، کہاں تسلیم کیا؟ دنیا کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے؟ لوگوں نے بحث کی اس بات پر کہ کائنات کا سب سے مقدس پانی کون سا؟ کوئی بولا زمزم، کسی نے کہا کہ کوثر۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوثر اپنی جگہ پر ہے، زمزم اپنی جگہ پر ہے، مگر وہ ایک سفر کا اور جنگ کا موقع ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے پانی موجود نہیں، فرمایا جتنا ہے اتنا جمع کرو۔ جمع کرتے ہیں، آقا علیہ السلام دست مبارک، وہ بابرکت دست مبارک، وہ پاکیزہ ہاتھ کہ جس کے بارے میں حضور کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور کے چچا عباس جس وقت میں حرم کعبہ کے اندر نماز پڑھنے آتے تھے، سفید لباس میں زیب تن ہوا کرتے تھے، یہ لگتا تھا سنگ مرمر کا ستون کھڑا ہوا ہے، لمبا قد تھا، دراز قد تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظیم آواز عطا فرمائی، کھڑے ہوتے تھے اونٹنی کے کوہان سے اوپر سر نکل جایا کرتا تھا۔ یہ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں سمجھا کہ شاید میرے ذہن کا کوئی جھکاوا ہے، شاید میری آنکھ کا کوئی دھوکہ ہوگا۔ میں نے بارہا مرتبہ دیکھا کہ میرے بھائی عبداللہ کا یتیم بچہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات کے وقت میں اپنے صحن کے اندر جب لیٹے ہوئے ہوا کرتے تھے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا۔ پہلے تو سمجھا کہ ذہن کی کوئی بھول ہے میری، مگر میں نے بارہا مرتبہ غور کے ساتھ دیکھا یہ چھوٹا سا معصوم بچہ، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کبھی ہاتھوں کو ہلاتے ہیں کبھی پیروں کو ہلاتے ہیں، بچے کی صحت کی اور زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ جناب عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ واللہ میں نے بارہا مرتبہ دیکھا کہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا یہ چھوٹا سا بچہ جس وقت میں یہ رات کو سوتے وقت میں باہر صحن کے اندر ہوتا تھا اور اپنے ہاتھوں پیروں کو ہلایا کرتا تھا، میں نے بارہا مرتبہ دیکھا کہ جس سمت میں میرے بھتیجے کے ہاتھ اور پیر ہلا کرتے تھے آسمان کے تاروں کی جنبش وہیں پر ہوا کرتی تھی۔ پروردگار عالم نے جس کے ہاتھوں کے کھیلنے کا کھلونا بنا کر آسمان کے ستاروں کو بھیجا، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ دست مبارک پانی کے پیالے میں داخل فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جب دست مبارک باہر نکلتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں پانی کی 5 نہریں تھیں جو سرکار کے ہاتھوں سے جاری تھی، فرمایا پی لو تم، جمع کر لو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں پانی کو پی بھی لیا، سر سے لگایا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، جمع کر لیا، اور جب سارے پی چکے تھے سارا کا سارا پانی خشک ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی شان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پروردگار نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، اب اس میں قیل و قال کرنا، چونکہ چنانچہ کرنا، یہ پتہ نہیں کن کا کام ہے۔ اپنا کام تو فقط اتنا کام رکھیے گا، اتنی بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا کہ اللہ تیرا کرم ہے، تیری مہربانی۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ 1000 بار بیشویم دہن ز مشک و گلاب، 1000 بار بیشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامت گفتن کمال بے ادبیست۔ میں 1000 مرتبہ اپنی زبان کو مشک و عنبر سے غسل دوں اور پھر یہ لفظ محمد ادا کروں تو پھر بھی بے ادبی کا شائبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ غالب جیسا آدمی جو اگرچہ دین سے دور تھا، کیا کہتا ہے؟ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، کان ذات پاک دان مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے غالب تمہیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دو، تمہاری شاعری تمہارے دیوان سب لکھے رہ جائیں گے، دھرے رہ جائیں گے، بس اتنی بات کہہ دو کہ اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے، وہ ان کے مقام کو جاننے والے، ہم ان کے رتبے میں جان نہیں سکتے، ہم ان کے رتبے کی گہرائی کو جان نہیں سکتے، تو بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی اٹھ کے بحث کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام حیات تھے کہ نہیں؟ ارے جن کا نام حیات ہے، جن کے نام کے ساتھ جڑنے والی چیزیں حیات کا ذریعہ ہیں، جن کے ساتھ جن کے جسم کے بال مبارک آج بھی جہاں کہیں موجود ہیں اس میں حیات کے اسباب ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حیات تھے کہ نہیں؟ فلاں صاحب یہ کہتے ہیں، فلاں پروفیسر صاحب نے یہ کہا، فلاں ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا۔ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ قرآن سے پوچھیں گے اللہ تیرا انعام کن پر ہوا؟ اولئک الذی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کہتے ہیں میرا انعام 4 قسم کے لوگوں پر ہوا، انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، اولیاء کرام پر۔ تیسرے نمبر پر کون؟ شہداء کرام۔ ان کے بارے میں سورہ بقرہ کیا کہتی ہے؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہ کون؟ جو تیسرے نمبر پر انعام
والا ہے، جو تیسرے نمبر پر خدا کی نعمتوں کو سمیٹنے والا ہے، جس کو شہید کہتے ہیں، ارے تیسرے نمبر پہ جو آنے والا ہے، مجھے اور آپ کو خدا کہتا ہے اس کی حیات کا شعور نہیں ہے، تو جو پہلے نمبر پر انبیاء ہیں اور جو نبیوں کا نبی ہے، نبیوں کا سلطان ہے، نبیوں کا امام ہے، ان کی حیات کا شعور بیٹھ کر اس 2025 کا کوئی مولوی کر سکتا ہے، کوئی مفتی کر سکتا ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کے ساتھ پروردگار نے جو نسبت تعلق کا جوڑ عطا کیا ہے، ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ سرکار علیہ السلام کو سمجھنا ہے، ان کی بات کو سمجھنا ہے، ان کی ذات کو سمجھنا ہے، ان کی صفات کو اگر سمجھنا ہے تو عقل کے گھوڑے کو پیچھے دوڑانا ہوگا، بھگانا ہوگا، اور عشق کی بیساکھی پر اس منزل کو طے کرنا ہوگا، اس لیے کہ منزل عشق بسے دور و دراز است ولے، منزل عشق بسے دور و دراز است ولے، عشق کی منزل بہت دور ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے، مگر بس اوقات یہی خانقاہوں والے، یہ اللہ کے ولی، انہوں نے ہمیں بتایا، سکھایا، سمجھایا، منزل عشق بسے دور و دراز است ولے، طے شود جادہ صد سالہ بآہے گاہے، عشق کی منزل بہت دور ہے، بہت دور ہے، مگر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آہ نکلتی ہے اور 100 برس کی مدت کو اللہ طے کروا دیا کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، جس پاک نبی کی سیرت کو، جس پاک نبی کے اخلاق و کردار کو ہم اور آپ سمجھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا احسان ہے، اس کا احسان مانو اور جانو کہ اس پروردگار نے تمہیں محمد جیسی نعمت عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی سیرت، ان کا اسوہ، ان کا اخلاق، ان کا کردار 15 صدیاں بیتنے کے بعد بھی آپ یقین مانیں، دنیا کی جتنی زبانیں ہیں اردو زبان کے اندر جمع کرنے والوں نے، ایک صاحب ان کا انتقال ہو گیا، اہل حدیث مکتب فکر کے تھے اور بڑے معتدل تھے، پروفیسر عبدالجبار شاکر ان کا نام، اس اللہ کے بندے نے اپنی زمین، جائیداد، ان تمام کی تمام تر چیزوں کو وقف کر رکھا تھا، سب چیزوں کو بیچ کر حضور کی سیرت پر کتابیں جمع کرنا، اردو میں، عربی میں، پتہ نہیں کہاں کہاں پر، کتاب سرائے بیت الحکمت کے نام سے انہوں نے اپنا ادارہ بنایا، تمام سیرت کی کتابوں کو جمع کیا۔ اس اللہ کے بندے نے کوشش اور کاوش کرنے کے بعد وہاں پر جو کچھ جمع کیا، الفاظ نہیں، اس نے صفوں کو گنا، جمع کیا اردو زبان میں، ساری زبانیں، عربی ہے، فارسی ہے، پنجابی ہے، براہوی ہے، پشتو ہے، ہندکو ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، فقط اردو زبان کے اندر، محض اردو، ایک اکیلی اردو زبان کے اندر حضور علیہ السلام کے، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی سیرت پر، کردار پر، اخلاق پر، ان کے اعمال پر جو کچھ لکھے گئے صفحات ہیں، ان کی صفوں کی تعداد 10 کروڑ صفحات سے زیادہ ہے، 10 کروڑ صفحات سے زیادہ، فقط اردو زبان میں، عربی اس کے علاوہ، فارسی اس کے علاوہ، انگریزی اس کے علاوہ، یہ اس کے بارے میں ہے جو نبی امی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کائنات کو سکھایا، سب کچھ تھا، کسی سے سیکھا کچھ نہ تھا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کا استاد ہوں، لوگ امی کا معنی سمجھ ہی نہ سکے، خامخواہ کہتے ہیں جناب امی کا معنی یہ ہوتا ہے، نہیں نہیں نہیں، امی کا معنی وہ ہوتا ہے جو کسی سے سیکھتا کچھ نہیں، سکھاتا ساری کائنات کو ہے۔ میرے لیے، آپ کے لیے امی کا لفظ بولا جائے تو عیب کی بات ہے، سرکار کے لیے بولا جائے تو کمال کی بات ہے، عزت کی بات ہے، شرف کی بات ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، پروردگار کا کرم ہے کہ اس اللہ نے ہمیں اس ماحول میں، اس وقت میں زندگی گزارنے کا وقت عطا فرمایا۔ یہ قیمتی بابرکت اساتذہ کرام جن سے پڑھا ہوا سبق آج ان کی موجودگی میں پڑھ کر سنانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، ان اساتذہ کی قدر فرمائیں، اس ماحول کی قدر کریں، اس تمام تر زندگی کے حالات جو پروردگار نے دین کا ماحول آپ کو دیا ہے، خدا کی قسم یہ روحانی آکسیجن ہے، یہ روحانی آکسیجن ہے۔ اگر ظاہری آکسیجن ختم ہو جائے بندہ مر جاتا ہے، روحانی آکسیجن اگر ختم ہو جائے، کم ہو جائے، اس کی روح کے اندر پستی آ جاتی ہے، ذلت آ جاتی ہے اور وہ گراوٹ کا شکار ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام، عنوانات بے شمار، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری، یوسف کا حسن، عیسیٰ کے پھونک مارنا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ میں لاٹھی پکڑنا، الگ الگ معجزات تھے، الگ الگ کمالات تھے، ان سب کو کرو تو الگ الگ ہیں، جمع کر دو تو ایک ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی سیرت کا عنوان ہے سیرت کے لیے 3 بنیادی عناصر ہیں، 3 بنیادی عناصر ہیں، یہ اساتذہ کرام، علماء کرام یا اولیاء اعظام آپ کو پورے سال بتائیں گے، سکھائیں گے، سمجھائیں گے، جو بڑوں نے، اساتذہ نے بتایا، دکھایا، سمجھایا۔ 3 عنوانات ہیں، علم کامل ہو،
عمل کامل ہو، اخلاق کامل ہو، جس کا علم کامل ہو، جس کا عمل کامل ہو، جس کے اخلاق کامل ہوں۔ یہ تین عنوانات جس میں پائے جاتے ہیں اس کی سیرت کامل ہوتی ہے، اس کی سیرت مکمل ہوتی ہے، اور یہ تینوں باتیں بدرجہ کمال پائی جاتی ہیں میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمیں بے لوث بے غرض تعلق عطا فرمائے، اور آپ کو الحمدللہ اس مرکز سے درود پاک کی جو تلقین و تاکید ملتی ہے، بس ایک بات درود پاک کے حوالے سے عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے استاذ مکرم، ہم سب کے مخدوم، ہم سب کے شیخ حضرت اقدس مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو صحت کے ساتھ لمبی طویل زندگی عطا فرمائے، ہمارے سروں پر صاحبان کے طور پہ قائم فرمائے۔ حضرت نے جب ہم پڑھتے تھے، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے غیاث اللغات، فارسی کی کتاب، لغت کی اور ڈکشنری کی کتاب، جس میں فارسی سے فارسی کے اندر ترجمہ کر کے بتایا گیا لفظ درود، اردو میں درود، پنجابی میں درود، فارسی میں درود، ہر زبان میں درود کو درود کہتے ہیں، اور عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، اردو پنجابی سب زمانے میں درود کہتے ہیں۔ اور بقول ایک بزرگ کے فرماتے ہیں درود دال رے واو دال، اور درد کے اندر آتا ہے دال رے دال۔ درود اور درد میں واو کا فرق ہے، ہر درد کی دوا درود پاک ہے، ہر مرض کی شفا درود پاک ہے۔ درود پڑھو، ہر درد سے دوا ملتی ہے، ہر مرض سے شفا ملتی ہے۔ اب لفظ درود کا لفظی لغوی معنی کیا ہے، کیوں پڑھتے ہیں، کس لیے کہا جاتا ہے، آپ کو تاکید کے ساتھ وجہ اور سبب کیا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا، لغت والوں نے لکھا کہ درود فارسی زبان کا لفظ، اور درود کا معنی ہے لکڑی کا وہ ٹکڑا، لکڑی کا وہ گٹکا۔ پرانا آج سے چلے جائیں، درون شہر کی طرف آپ چلے جائیں، کھڑکیوں کے اندر، دروازوں کے اندر جب دروازہ کھولا جاتا ہے نا، تو دروازے کے بیچ میں لکڑی کا ایک ٹکڑا پھنسا دیا جاتا ہے، لگا ہوا ہوتا ہے، رکھ دیتے ہیں اس کو، تاکہ آندھی میں دروازہ ہلنے نہ پائے، آندھی آئے تو دروازہ ہلے نہ، کھلا رہے، دروازہ بجے نہیں۔ وہ لکڑی کا ٹکڑا، وہ لکڑی کا پشتیبان جو اس کھڑکی کو کھلنے سے اور ہوا میں بجنے سے بچاتا ہے، اسے فارسی میں درود کہتے ہیں، لکڑی کا وہ ٹکڑا۔ تو اس عبادت کو درود کس لیے کہتے ہیں؟ اس عبادت کو درود اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر گناہوں کی، بد عملیوں کی، بد اخلاقیوں کی جتنی مرضی آندھیاں چلتی چلی جائیں، جو درود پاک کا پڑھنے والا ہے، درود پاک کے ساتھ وابستہ ہونے والا ہے، جتنی مرضی آندھیاں چل جائیں، یہ ایسا پشتیبان ہے کہ ان تمام آندھیوں کو شکست دے دیتا ہے، دعاؤں کو قبولیت عطا کر دیتا ہے، اعمال